بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کی ملازماؤں سے شادیاں کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ ہی خاندانی لحاظ سے ان کے برابر ہوتی ہیں۔ لیکن ایسی کہانی ہونے میں ہوتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، جسے سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہو گئے ہوں گے۔ ہم رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہم دو بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی والد کے نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے باندھ دیا گیا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق تھا، وہاں آج بھی غربت عام ہے اور وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد رکھے ہوتے ہیں اور سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں یا ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے رہتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روزی روٹی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نقل و مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان کراچی گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے۔ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کر کے، ایک بیٹا رکشہ چلاتا اور دوسرا درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا ہر فرد کمانے لگے تو مفلس کو بھاگتے ہوئے دینے لگتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کے ٹھاٹھ دیکھنے کے لائق ہوتے۔ وہ سب اچھے کپڑے اور حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی اور رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ نے جب ہمارے حالات دیکھے تو امی کی ہمت بندھائی کہ میرے ساتھ تم بھی کراچی چلو، وہاں کوٹھیوں میں کام مل جاتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی زمین نہیں ہے اور نہ ہی روزی کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے، بھوک اور لاچاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے ابا سے ذکر کیا اور ابو بولے، میں تو اپنی مٹی میں ہی دفن ہوں گا، پردیس کے دھکے کھانے کیوں جاؤں؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے ہر ماہ 5-7 ہزار بھیج کھول دیا کرنا تاکہ میں یہاں پر اپنا گزارا کر سکوں، تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ سودا اگرچہ مہنگا تھا پر ماں کو مہنگا نہ لگا۔ بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ہمراہ کراچی آ گئیں۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے قریب ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھیں۔ کچھ دن میں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جو قریبی اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ضد کی سمینہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی تو اس نے کہا کہ اسکول کی فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کرا دو، 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعائیں دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول داخل کرا دیا۔ والد کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور بڑے بھائی کو ہر ماہ گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور یہاں ہمارے پلے کچھ نہ تھا، جبکہ غربت تھی کہ بے تحاشا انڈی کی چل آتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اس بھری ہوئی ڈائن سے نپٹنے میں بے بس نظر آتی تھیں۔ جلد ہی خالہ کے طفیل سے کوئی کام مل گیا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پونچھا لگاتی تھی۔ ایک گھر میں روٹی پکانے جائیں تو میں ان کوٹھی والوں کا بچہ کچا کھانا کھا جاتا۔ گھر کے برتن دھوئے اور شام ہو جائے، کبھی باسی تو کبھی تازہ کھانا لے کر آتی تھیں تو ہم 3 نفوس پیٹ بھر لیتے تھے۔ اس علاقے کے مکین خوشحال تھے۔ یہاں پر کام والیوں کو ماسیاں کہا جاتا تھا۔ انہیں محنت کا معاوضہ اچھا دیتے تھے۔ والدہ بھی 15 سے میں 20 ہزار ماہانہ تک کمانے لگی۔ یہ کڑوا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پہ پڑھائی کا بوجھ سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھائے یا کھائے اس گھر میں فوراً سے جانا پڑتا جہاں ماں کام کر رہی ہوتی۔ وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی تو میں برتن دھو دیتی، کپڑے ہم مل کر دھوتی تھی۔ یوں میں نے کام ماں کا ہاتھ بٹھایا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول بھی روانہ ہو جاتی۔ میٹرک میں پہنچ گئی، وہاں میری ایک سہیلی بن گئی۔ ہم عمر راز تھا، اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی کی شادی میں گئی تو وہاں اس کی ممانی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دو تو میں تمہیں نہیں دوں گی اور فیس بھی اچھی خاصی دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں میں چھوٹے برتن دھونے سے تو بہتر ہے کہ ٹیوشن پڑھانا اچھا ہے۔ اس خالہ کا نام تو اس بیگم شہر میں تھا، مگر وہاں پر سبھی لوگ انہیں صاحب کی بیگم کہہ رہے تھے۔ مکان زیادہ دور نہ تھا۔ ماں نے بھی مجھے خوشی سے اجازت دے دی۔ اب میں روز ان کے گھر کے
شام کو 4 بجے جانے لگی۔ ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے، ان کی اردو کمزور تھی، انہیں میں اردو اسلامیات پڑھانے لگی، اور میری ہم عمر سالہ برس تھی۔ رنگ تو میرا بچپن سے ہی گورا چٹا تھا، میں خوبصورت اتنی تھی لوگ مجھے لکا کرتے تھے۔ قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ بیگم شہناز کے گھر میں ان کے شوہر اور بچوں کے سوائے نوکر کے کوئی نہ تھا، مگر صاحب باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ میرا تعلق مخصوص ان قسم کی بیگم میں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے تمیز سے بات کرتے تھے، جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم شہناز گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحبہ اور بچے آج گھر پہ نہیں ہیں، آپ کل آئیں۔ میں آ جاتی۔ جب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہیں گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لیتی جاتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے مانوس ہو گئیں۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کیا کرتی تھی۔ ایسے ہمارے گھرانے کی کوئی بھی چھپی ہوئی بات نہیں تھی جو ہم ماں بیٹی اس گھرانے میں شیدائی اور پوشیدہ ہو گئی۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ ہماری ماں کو مکان کی کرائے کی مد میں علیحدہ سے رقم دینے لگے۔ خالہ کا مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا بڑا تھا، لہٰذا میں اپنا علیحدہ ٹھکانہ لینا پڑتا تھا، مگر ایک کمرے کا کرایہ بھی یہاں 8,000 سے کم نہ تھا۔ ملک صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھر گئے۔ والدہ محنت مزدوری کی رقم کرائے میں جانے کے بجائے اب ہمارے گھر آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جاتے رہتے، ہم اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے ہوئے لائق تھے۔ ایک پرتائی بھی خرید لیا، گھریلو ضرورت کی انتہائی اشیاء ضرورت خریدیں۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک روز میری سہیلی ناز ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہارے ماموں کے گھر میں کچھ کام کروں گی۔ میری ممانی 3 ماہ کے لیے اپنے میکے فیصل آباد چلی گئی تھی۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں۔ تم اور تمہاری والدہ کو بلایا ہے۔ جب تک ممانی نہیں آ جاتی ان کا گھر کے خیال کر رکھنا اور سنبھال کر رکھنا۔ وہ تمہیں اس کا الگ سے معاوضہ دیں گے۔ انکار کی کہاں گنجائش تھی، ان کے ہم پر بہت بھی احسان تھے۔ میں نے والدہ کو بتایا۔ وہ اگلے دن ہم سے بیگم شہر کی کوٹھی پر کام کرنے جانے لگی۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم اور بچوں کے ساتھ لوٹ آئے۔ ان کے گھر ان کی پرانی ملازمہ تھی جو فیصل آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہ تھی۔ میرے بھی میٹرک امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہ تھی۔ بیگم شہناز نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ کر کچھ کام رہ کر جاتے ہیں، تم کر لیا کرو گی۔ مجھے بیگم کے پاس گئے 15 روز ہو چکے تھے۔ ایک روز میری سہیلی آئی اور بولی ماموں تمہیں بلوا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے لگا مذاق کر رہی ہے، تبھی وضاحت چاہی۔ ماموں یا مومانی نے بلایا ہے؟ ماموں نے بلوایا ہے، مومانی تو ہسپتال میں داخل ہے، ان کا آپریشن ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری ملک صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی تھی۔ وہ کبھی اپنی بیگم کے لیے یخنی بنانے کو کہتے اور کبھی اپنے کپڑے استری کرتے، مجھ سے اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ گلاں بی بی ان کے ساتھ ہسپتال رہتی، ان کا بیشتر کام بھی سنبھالا ہوا تھا۔ بیگم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہیں، اسی دوران ملک صاحب بچوں کے پاس صبح سے شام تک ان کے یہاں ہوتی۔ والدہ نے کئی دفعہ ادھر ادھر کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے تنہا شہناز بیگم کے گھر بھیجی تھی، اور دیکھا بالا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والدہ کو اعتبار تھا۔ بے شک ملک صاحب نے ان کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچا رکھا تھا، لیکن جب میرے امتحان ختم ہوئے ایک روز سے ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آئیں۔ ایک امیر زادی کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر ہم حیران ہو گئے۔ آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئیں اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں نے ان کے چائے بنائی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کچھ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کے باعث شمع بیگم چلی گئی ہیں، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری ضرورت درپیش ہے۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ایک گھر میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی رابعہ کو بھیج دو۔ ایک صاحب نے کہا لیکن ایسے مناسب نہیں، ایک گھر میں یہ دن رات نہیں رہ سکتی۔
تبھی ملک صاحب کی بہن بولی کہ اس کا بھی حل ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو، ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہیں؟ بھلا ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی ہے جو ایک دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے؟ مگر ان کی بیوی اور بچے موجود ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھائی شہناز کو ڈاکٹروں نے ایک ایسی بیماری بتائی ہے جو لا علاج ہے۔ اب سمجھ میں آئی، ان کو بچوں اور دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی، اور ایسی خاتون ان کو اپنے ہم پلہ گھرانے سے ہی مل سکتی تھی، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی تھی۔ ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ہی نہ ڈالتا۔ ملک صاحب اتنے بوڑھے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا، لیکن والدہ نے کہا بیگم شہناز ایک اچھی خاتون ہے، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، جب تک وہ حیات ہیں ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی جب تک ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلی گئیں۔ 15 روز بعد وہ پھر آئیں اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہیں اور ان کے بچوں کی حالت بری ہے، ایک بار آ کر خود دیکھ لیں۔ ان کے احسانات جاری تھے، لہٰذا میں اور والدہ ان کو دیکھنے گئے اور واقعی بیمار تھے۔ ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ نے کہا آپ یہاں موجود رہیں تو رابعہ آپ کا ہاتھ بٹا دے گی۔ دوسرے روز حسب وعدہ جب میں ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مجھے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اخلاق و تہذیب تو ان کے گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے رابعہ تم کم از کم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بھجواتا۔ دے سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب ثروت ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ میں ان کے گھر جتنا وقت رہتی انہوں نے مجھے میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہ کی، ہمیشہ شرم و لحاظ کی پاسداری قائم رکھی۔ ان کی بیگم آ گئی، ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال کے بعد گھر جاتی رہی۔ صاحب نے اس کے بعد بھی مجھ سے کام نہ لیا، البتہ مجھے دیکھ کر احتراماً وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے اور صوفے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مگر کچھ عرصہ بعد ان کی بیگم ایک بار پھر بیمار پڑ گئی اور میں چلی گئیں، تو ان کی بہن اور بھابھی دوبارہ رشتے کے لیے میری والدہ کے پاس آئیں۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہیں اور بچوں کو رابعہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا ابھی غربت میں کوئی پریشان حال نہ تھا، ان کی بیوی سے مجھے کوئی حد نہ تھا، بس یہ نصیب کی بات تھی کہ وہ شدید بیمار تھیں اور انہوں نے خود ہی صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ بیگم صاحبہ خود چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لیں، لیکن ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے اور ملک صاحب کو اپنے بچوں اور موضوع کے لیے میں موزوں لگی، جبکہ وہ دولت مند شخص سے میری غربت دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری ماں کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا فیصل آباد میں انتقال ہو گیا ہے، وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا تھا۔ پورے 15 روز بعد وہ واپس لوٹے۔ چوکیدار کو بھیج کر امی کو بلوایا اور کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہیں، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ دراصل آبا کی رضائی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو گاؤں میں جاتا کہ وہاں جا کر راضی کر لیا جائے۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر پیسے کے لالچ میں ہاں کر دی۔ یوں میرا نکاح ملک صاحب سے ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائیں کہ ایک میت مری ہے اور اندھا کر دیا ہے، جو کہ ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بیزاری دکھائی اور ملنا جلنا ترک کر دیا، مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ غربت لوگ ضرور ہیں، مگر محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی باسلیقہ اور پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں اور کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے، اور میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اور اب مجھے کیا چاہیے؟ میں ملک صاحب کے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر دکھ سکھ خوشی دی، بدلے میں اس نے ان بچوں کی سگی ماں جیسا پیار دیا۔ وہ عقل مند ہیں، جانتے ہیں کہ دوسری عورت اگر سوتیلی ماں بن کر آ جاتی ہے تو بہت کم بچوں کو ویسا پیار دیتی ہے جتنا کہ ان کو مجھ سے پیار ملا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کریں مجھے، پلیز مجھے سپورٹ